اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ذکرہ شرف للذاکرین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم جسمہ مقدس معطر مقدم نور الہدا مصباح الظلم شفیع الامم صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم محمد حبیب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وشفیع المذنبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ صلوات پڑھے محمد۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، جیسے بارش میں آپ لوگ یہاں موجود رہے، جیسے گیلی مٹی میں آپ لوگ زمین پہ بیٹھ گئے، سپیچ لیس، میرے پاس واقعاً کوئی لفظ نہیں ہے۔ بین الحرمین ایک جلوس سب سے بڑا مجھے نکالنے کا فخر ملا اس سال، سب تھک چکے تھے، آگے کا جلوس آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو ہم سب زمین پہ بیٹھ گئے تھے۔ کربلا کی زمین پہ بیٹھ کے جو احساس ہو رہا تھا اسے میں آپ کے سامنے ویکت نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا۔ یقین جانو کربلا والوں کے لیے جو زمین پہ بیٹھ گیا ہے، خدا آسمان پہ اسے بلندی دے گا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کا احسان لیتا نہیں ہے، 10 گنا کر کے چکا دیتا ہے، اور ایسے بدلہ دیتا ہے کہ بے زر ابو زر بن جاتا ہے۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو کسی کو مایوس نہیں کرتا۔ میں شکر گزار ہوں کٹگر موسیٰ کہ ان نوجوانوں کا جو 3 کلومیٹر دور تک مجھے لینے کے لیے آئے، ان کی محبت ضرورت نہیں تھی، وہ گاؤں کی سرحد پہ بھی مجھے لے سکتے تھے۔ شکر گزار ہوں مولانا میرے چھوٹے بھائی حجت الاسلام مولانا ضامن عباس صاحب کا، اور ان 2 بھائیوں کا جو ملک کے باہر رہتے ہیں اور اپنے وطن میں عزاداری کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو۔ دیکھیے یہ بہت ایزی ہوتا ہے کسی کے لیے بھی کہ کیا کمی رہی، کوئی بھی آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ ایسے ہو سکتا تھا، ویسے ہو سکتا تھا، یہ اچھا ہو سکتا تھا، وہ اچھا ہو سکتا تھا۔ بس سچ بات آپ کو بتاؤں، مجلس ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، جلوس ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، درود ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، تبرہ ہونا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، حسین کا چہرہ دکھانا بہت ضروری ہے چاہے جیسے ہو، یزید کا چہرہ بے نقاب کرنا ضروری ہے چاہے جیسے ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اسے صرف دھارمک پروچن مت سمجھیے گا کہ میں کوئی دھارمک پروچن دے رہا ہوں، میں تمہیں بتا رہا ہوں، ڈی ایم کو خط لکھو، چوراہے پہ پروگرام کرو، اپنے عالم سے کہو کہ بھیا 1 گھنٹے تمہیں یہ بتانا ہے کہ حسین کون تھے، اور 15 منٹ بتانا ہے کہ یزید کون تھا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں تم سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ نسلوں کو بتاؤ کہ حسین کون تھا، نسلوں کو بتاؤ کہ حسین کون، سامنے جو موجود ہے اسے بتاؤ کہ یزید کون، تاکہ تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، آنے والی نسل بھی کہیں حسین زندہ باد، یزید مردہ باد۔ مجھے نہیں پتا کس مولوی نے کس وجہ سے ہماری قوم کو سیاست سے دور رکھا، میں نہیں جانتا ہوں ان کی کیا مجبوری تھی، کیا سمجھ تھی، کون سی کتاب پڑھی تھی، کہاں لکھا تھا، کہاں کیا سمجھ میں ان کو آیا تھا، میں نہیں جانتا۔ پر میں قلب رشید تمہیں بتاتا ہوں، وقت کی سب سے بڑی ضرورت کا نام سیاست ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ جو جنگ ہو رہی تھی کربلا میں، اس میں ٹیکنیکلٹی بھی تھی، یاد رکھنا، بھولنا مت قلب رشید کی بات کو۔ اب تک سیاست نے یہ کیا تھا کہ اہل بیت کے سچے قاتل کو چھپا لیا تھا، اب تک سیاست نے یہ کیا تھا کہ اہل بیت کے سچے قاتل کو چھپا لیا تھا۔ علی کو مارا کسی اور نے، کہیں اور بیٹھا پلان کر رہا ہے،
مروایا کسی اور سے، محسوس کر رہے ہو؟ اس کا نام تو ہمیں پتا ہے، جس نے علی کو مارا، اس کے نام کے بارے میں چرچا بہت کم ہوتی ہے، کس نے یہ کام کروایا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟ امام حسن کو مارا جس نے، یہ عمل اس سے کس نے کروایا؟ پتا ہے نا، نام کی ضرورت نہیں ہے نا، معلوم ہے نا، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ لیکن حسین نے یہ پوری سیاست بدل دی۔ مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا آ کے حسین نے کیا کیا؟ مارا کس نے؟ شمر نے۔ مارا کس نے؟ شمر نے۔ لیکن جو شامل تھا، جس نے کروایا تھا، جس نے کانسپریسی کی تھی، جس نے بھجوایا تھا، جس نے انعام کی لالچ دی تھی، آج پوری دنیا سے پوچھ لو لوگوں کو کہ حسین کا قاتل کون ہے، تو کوئی شمر نہیں کہتا، سب یزید کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ محسوس کر پا رہے ہو؟ حسین نے سیاسی بیداری دی ہے۔ اس جذبہ سیاست کو ختم مت ہونے دو۔ میں کربلا گیا، مجھے کربلا ایک چیز سمجھ میں آئی تو میں تحفے میں دے کے جا رہا ہوں۔ دیکھو کربلا کے سفر کے دو حصے ہیں، کربلا کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک دولت سے حاصل ہوتی ہے اور ایک طہارت سے۔ دولت سے ٹکٹ خریدو گے، دولت سے ویزا لگواؤ گے، دولت سے جہاز پہ بیٹھو گے، دولت سے وی آئی پی، جنرل کیٹیگری، نارمل کیٹیگری، ایگزیکٹیو کیٹیگری میں چلے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ یہ کام دولت سے ہوگا، یعنی کٹ گھر سے نکلو گے اور کربلا پہنچ جاؤ گے دولت سے، لیکن کربلا سے نکلو گے اور حسین تک پہنچو گے طہارت سے۔ میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے درمیان کا، میرے جوانوں قلب رشاد کو سمجھنا، مقصد کربلا پہنچنا نہیں ہے، مقصد حسین تک پہنچنا ہے، ورنہ اسی کربلا میں ہر 9 دن تھا، اسی کربلا میں ہر 9 دن تھا، مگر علیہ السلام نہیں تھا۔ جیسے ہی ہر حسین تک پہنچا، علیہ السلام بن گیا۔ حیدری لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری۔ دو حصے ہیں، ایک ہے کربلا پہنچنا اور ایک ہے حسین تک پہنچنا۔ تمہارا مقدر بہت بلند ہے، وہ جو پیسے سے کربلا چلے جاتے ہو ان کا بلند ہے، اور وہ جو نہیں جا پاتے کسی وجہ سے، ہتوتساہت مت ہونا، پریشان مت ہونا، مغموم مت ہونا۔ کچھ حسین تک جاتے ہیں اور کچھ تک حسین آتا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، وہ جو تم نہیں پہنچ پاتے، تم بہت عظیم ہو، تم تک حسین آتا ہے۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو وقت پہ کنٹرول رکھتا ہو۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو زندگی پہ کنٹرول رکھتا ہو۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جو شہ رگے حیات پر اختیار رکھتا ہو۔ حسین کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے دنیا کے نمبر نہیں چلتے، اس کا نمبر چلتا ہے۔ پتہ نہیں میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں؟ 9 لاکھ کا مجمع ایک طرف اور حسین کے 71 ایک طرف۔ اب بتاؤ کس کا آنکڑا چل رہا ہے؟ دنیا کا چل رہا ہے یا حسین کا چل رہا ہے؟ کس کے نمبر چل رہے ہیں؟ دنیا کے یا حسین کے؟ حسین کا نمبر چلتا ہے، حسین کا نمبر۔ میں نے سمانہ میں ایک جملہ کہا تھا، مجھے یاد آ گیا، میں وہی دہرا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں جب کوئی بادشاہ اپنی طاقت اور توانائی کا پورا مظاہرہ کر لیتا ہے نا، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری طاقت کے سامنے ہر آدمی جھک جائے۔ اور جھکے ہوئے آدمی کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ جھکے ہوئے آدمی کی پہچان ہوتی ہے اس کے لب کانپتے ہیں، اس کے الفاظ بیجا نکلتے ہیں، یعنی بولنا کچھ چاہتا ہے، بول کچھ چاہتا ہے۔ اس کی تقریر میں ہکلاہٹ ہوتی ہے، اس کی باتوں میں موضوع نہیں ہوتا۔ وہ جب بات کرتا ہے تو کہنا کچھ اور چاہتا ہے، کہتا کچھ اور ہے۔ اس کے لفظوں سے احساس ہو جاتا ہے کہ ڈرا ہوا ہے، ڈرا ہوا۔ تو گھبرائے ہوئے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ لکنت کھاتا ہے، اس کی زبان کانپتی ہے۔ اور جو مطمئن ہوتا ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ مسکراتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔
جملہ محسوس کرنا، وہ مسکراتا ہے، وہ خاموش رہتا ہے۔ یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین ڈر جائے، یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین ڈر جائے۔ اب دیکھو میں حسین ہی پہ بول رہا ہوں تمہارے سامنے، یزید کیا چاہتا تھا کہ حسین ڈر جائے۔ محسوس کر پا رہے ہو یزید کیا چاہتا تھا؟ اتنی ساری جو اس نے فوجیں لگا رکھی تھی، کس لیے لگا رکھی تھی؟ حسین ڈر جائے، حسین کی زبان کانپے، حسین کے الفاظ صحیح نہ نکلے، حسین بات نہ کر سکے، حسین میسج نہ پہنچا سکے، حسین اپنے لوگوں کو بتا نہ سکے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، محسوس کر پا رہے ہو نا؟ مگر حسین نے کیا کیا؟ حسین نے کہا یزید دیکھ اذان ختم ہو گئی، اذان کی آواز نہیں کانپی، دیکھ تکبیر شروع ہو گئی، تکبیر نہیں ہلی، دیکھ میرا رکوع شروع ہو گیا، میرا رکوع نہیں کانپا، دیکھ میرا سجدہ ختم ہو گیا، میرا سجدہ نہیں ہلا، دیکھ میری نماز تمام ہو گئی، حسین نہیں ہلا۔ محسوس کر پا رہے ہیں؟ اب جو مطمئن ہوتا ہے نا وہ مسکراتا ہے، جو مطمئن ہوتا ہے وہ مسکراتا ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں میرے بچوں تمہیں یہ ہدیہ کر رہا ہوں، میری بچیوں تمہیں یہ ہدیہ کر، جو مطمئن ہوتا ہے یہ مسکراتا ہے۔ وہ جو حسین کا 6 مہینے کا بیٹا مسکرا رہا تھا نا، وہ اس لیے مسکرا رہا تھا کہ یزید تو میرے باپ کو ڈرانا چاہتا ہے، جبکہ علی اصغر مسکرا رہا ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بس میرے عزیزان، مجھے معلوم ہے گرمی بہت زیادہ ہے، اب بہت پریشان ہے، مجھے معلوم ہے بارش صبح سے ہو رہی تھی، مجھے معلوم ہے بہت سارے علماء کو آپ نے سنا ہے اور بہت سو کو آپ کو سننا ہے، مجھے بھی حل اور مجلس پڑھنے جانا ہے اور کل صبح بمبئی اور کل رات مظفر نگر ہونا ہے۔ یہ سفر ہے، آپ کا بھی سفر چلتا رہے گا اور میرا بھی سفر چلتا رہے گا، اس لیے کہ آپ کا مقدر کیا ہے حسین نے۔ اگر حسین مقدر نہ کرے تو راستے پہ گھومتے پھرتے لوگوں کیا یہ اقبال نہیں ہوتا کہ وہ حسین کی مجلسوں میں آ کے بیٹھے؟ حسین کی مجلسوں میں وہ آ کے بیٹھا کرتے ہیں جن کی مائیں محترم ہوں، جدائیں محترم ہوں، اور گھر میں جو عورتیں موجود ہوں وہ محترم ہوں۔ بہت بڑا جملہ میں بول رہا ہوں، اسے محسوس حسین سب کو نہیں ملتا، حسین سب کو نہیں ملتا۔ حسین اسے ملتا ہے جو انسان ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مسلمان ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مومن ہے، حسین اسے ملتا ہے جو مولا کا سچا چاہنے والا ہے۔ اور جسے حسین مل جاتا ہے پھر اسے کسی کی ضرورت نہیں رہتی، کسی کی ضرورت نہیں ملتی۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ تمہیں متحد ہونا پڑے گا، انداز لگاؤ، انداز لگاؤ۔ دنیا کا جتنا بڑا بھی لیڈر ہوگا 2-5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ دنیا کا جتنا بڑا بھی لیڈر ہوگا 2-5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع اس کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے جو اپنی قبر میں سو رہا ہے اور 2.5 کروڑ لوگ اس کے قبر کا طواف کر رہے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، وہ کتنا بڑا بادشاہ ہے۔ 2 کروڑ 20 لاکھ کی تعداد بتائی گئی تو میں نے کہا یہ کس چیز کی تعداد ہے؟ انہوں نے کہا قبر مولا عباس سے گزرنے والے جو لوگ ہیں اور ان کو جو سیٹلائٹ کیمرے نے کیچ کیا ہے یہ ان کی تعداد ہے۔ سوچو عباس کے پاس سے گزرنے والے لوگ 22 ملین، 22 ملین، حسین کے پاس سے گزرنے والے ہی اتنے ہیں، دونوں کو ملا لو، انداز لگاؤ کتنا مجمع ہوگا، کتنا مجمع۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، ایک عجیب بات ہے، 10,000 سے زیادہ کسی روڈ پہ گاڑی آ جائے تو ٹریفک پولیس والے کو پسینہ آ جاتا ہے۔ 50,000 لوگ کسی محلے میں گھس جائیں تو پولیس کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ 1 لاکھ لوگوں سے زیادہ اگر کسی شہر میں اپنی مرضی سے چلنے لگیں تو فوج اتارنی پڑتی ہے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ پولیٹیکل لفظ محسوس کرو، فوج اتارنی پڑتی ہے 1 لاکھ کو سنبھالنے کے لیے۔ کیا نظام ہے؟ 4.5 کروڑ لوگ گھوم رہے ہیں، نہ کوئی پولیس، نہ کوئی ٹریفک پولیس، نہ کوئی فوج، نہ کوئی ایڈمنسٹریشن۔ چلنے والے کو پتا ہے کہ سامنے حسینی ہے، سامنے والے کو پتا ہے پیچھے حسینی ہے۔ آئے 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 محسوس کر پا رہے ہو؟ بس تمہیں یہ محسوس کرنا ہے کہ میرے سامنے حسینی ہے۔
میرے پیچھے حسینی ہے، میرے داہنے حسینی ہے، میرے بائیں حسینی ہے. میری زبان سے، میری ہاتھ سے، میری بات سے، میرے ایکشن سے، میری پالیسی سے، میری گفتگو سے کسی حسینی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. اور شیعت کا دائرہ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. صرف حسینی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی ہندوستانی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ شیعت کا دائرہ ہے. درود پڑھے محمد سلامت رہ، سلامت رہ، ساتھ مل کے بآواز بلند جیتے رہیں. سلامت رہیں، سلامت رہیں. بس میرے عزیزان، جو بھی حسینی ہے اس کا ساتھ دو، جہاں کہیں بھی ہے، جس طرح سے بھی ہے. کیونکہ کوئی حسینی کوئی بھی مولا کا چاہنے والا ہو، نہ وہ ملک کا غدار ہوگا، نہ مالک کا غدار ہوگا، نہ مولا کا غدار ہوگا. حسینی کہتے ہی اسے ہیں جو ملک کا بھی وفادار ہو، مالک کا بھی وفادار ہو، اور مولا کا بھی وفادار ہو. اور اسی درمیان جہاں کہیں بھی جو کوئی بھی کسی بھی قسم سے امام حسین کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، اس کا ساتھ دیجیے. مجلس اعضا برپا کر رہا ہے، ساتھ دیجیے. انجمنیں بلا رہا ہے، ساتھ دیجیے. ماتم کروا رہا ہے، ساتھ دیجیے. 72 تابور، 18 بنی ہاشم، یہاں جلوس وہاں جلوس، یہاں ہماری وہاں ہماری کر رہا ہے، ساتھ دیجیے. اور اگر کوئی خون دے رہا ہے تو ساتھ دیجیے، ساتھ دیجیے. کمپریزن مت کیجیے، کمپریزن مت کیجیے. محسوس کر پا رہے ہیں؟ کوشش کیجیے، کوشش کیجیے کہ خون اگر دیا جائے تو اتنا زیادہ دیا جائے کہ خون دینے والوں کو پسینہ چھوٹ جائے کہ ایک سال میں اتنا خون کسی نے دیا ہی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ شیعہ کہتے ہی اسے ہیں جو ہر میدان میں آگے ہو. اور تمہارا مولا تو آتا ہی 40ویں روز ہے. جب 39ویں دن تک سب کا امتحان ہو جاتا ہے تو خیبر میں علی ابن ابی طالب آتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو آؤ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بس لبیک یا غازی، لبیک یا غازی، لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا. بس مولا تمہاری عزتوں کو سلامت رکھے. میرے عزیزان، جہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو، امبیڈکر نگر میں ماشاءاللہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے جوان رہتے ہیں اور جتنے لوگ رہتے ہیں پولیٹیکل اویئرنیس کے ساتھ رہتے ہیں. بیوقوفوں کی طرح نہیں کہ بھیڑ میں چلے جا رہے ہیں، بس پتہ ہی نہیں ہے کیوں چلے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے جوان، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ ہیں. جتنے ڈسٹرکٹ کا آپ کا ڈسٹرکٹ سینٹر ہے، ڈسٹرکٹ کا آپ کا ہاسپٹل ہے، وہاں بھی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں بھی اس طرح سے خون دو کہ دنیا کو پتہ چل جائے جب کسی مریض کو اچانک میں خون کی ضرورت ہو تو اسے کسی حسینی کی یاد آنی چاہیے کہ ان کے پاس خون ہے. اور ہمارے پاس سب کے لیے، سب کے لیے. رمضان میں دعا پڑھتے ہو اللہم اشف کل مریض، پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ خدایا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. اس میں ڈکلیئر کرتے ہو کہ وہ مریض جین ہے کہ سردار ہے کہ ہندو ہے کہ مسلم ہے کہ سنی ہے کہ شیعہ ہے؟ یہ ڈکلیئر کرتے ہو؟ نہیں نا. کہتے ہو خدایا سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. کیوں؟ اس لیے کہ یہ درس تم نے کربلا سے لیا ہے. وہب قلبی کون تھے؟ وہب قلبی کون تھے؟ کرسچن تھے. حسین کے پاس آ گئے، حسینی بن گئے ہیں. الگ الگ رنگ، الگ الگ کریڈ، الگ الگ کلچر کے لوگ کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور کیا بن جاتے ہیں؟ حسینی بن جاتے ہیں. مگر اسی حسین کو، اس حسینیت کی بنیاد رکھنے میں کتنی پریشانی ہوئی، کچھ احساس ہے؟ پیاس سے لے کے، بھوک سے لے کے، پریشانی سے لے کے. سب سے بڑی پریشانی مولا سید سجاد سے پوچھا گیا، مولا سب سے بڑی پریشانی. میں ایک بڑے عالم دین ہیں، شیخ علی اموئی آیت اللہ خمینی کے اصفہان میں وکیل تھے. میں نے ان سے کہا کہ شیخ مجھے کوئی ایک روایت سنائیے جسے جب میں ہندوستان کے شیعوں کو سناؤں تو سب تڑپ کے روئیں. انہوں نے کہا سید میں کیا آپ کو روایت سناؤں، آپ تو خدا علیہ رسول ہیں، لیکن سنو. سید سجاد سے کسی نے پوچھا تھا باپ مولا
صبر کس کا بڑا؟ آپ کے باپ کا صبر بڑا یا آپ کے دادا کا صبر بڑا؟ بڑے آرام سے خود رو گے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، شام ہو جائے گی گھر چلے جاؤ گے۔ مگر ایک بیوی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے تو ایک ہاتھ زمین پہ ہوتا ہے، دوسرا ہاتھ پسلیوں پہ ہوتا ہے، وہ گھر نہیں جائے گی، وہ کسی دوسری مجلس میں چلی جائے۔ عراق میں نا ایک دستور ہے، میں آرام سے آپ کو تیار کر رہا ہوں مصائب کے لیے بھائی۔ عراق میں دستور عاشور کے دن سارا دن مجلسیں ہوتی ہیں، یہاں بھی وہی سنت ہوتی ہے، ہم لوگ سارا دن عاشور میں مجلس کرتے ہیں۔ تو ایک عورت تھی جس کا جوان مر گیا تھا، وہ ہر دن اپنے جوان کی قبر پہ جاتی تھی قبلہ۔ اب وہ عاشور کے دن بھول گئی تھی، بعد میں اسے یاد آیا، اچانک میں گھر واپسی کے وقت وہ قبرستان چلی گئی، دیکھتی ہے کوئی بیوی پہلے سے اس کی قبر، اس کے بیٹے کی قبر پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ نزدیک جا کے کہتی ہے، بی بی آپ سے شاید کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کے وارث یا آپ کے بچے یا آپ کے عزیز کی کوئی دوسری قبر ہوگی، یہ تو میرے جوان کی قبر ہے۔ اس بی بی نے کہا نہیں، یہ میرے جوان کی قبر ہے، بی بی میں آج محرم میں عاشور کا دن ہے، مجلسوں میں رہ گئی، یہ میرے جوان لال کی قبر ہے۔ بی بی کہتی ہے تو میرے بیٹے کو نہیں بھول سکتی تو میں تیرے بیٹے کو کیسے بھول؟ بڑے آرام سے سننا، اور جب رویا کرو نا تو بابا سے بلند رویا کرو، اس لیے کہ تم ان کو رو رہے ہو جنہیں رونے ہی نہیں دیا گیا۔ میں بڑے آرام سے کہوں گا، سید سجاد سے سائل کہتا ہے، مولا یہ بتا کس کا صبر بڑا، تیرے بابا کا صبر بڑا یا تیرے دادا کا صبر بڑا؟ سید سجاد رو کے فرماتے ہیں میرے دادا کا صبر بڑا۔ وہ کہتا ہے مولا مگر اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل تو تیرے بابا نے نکالا، قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے تو تیرے بابا نے اٹھا۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ سجاد رو کے فرماتے ہیں تو ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر میرے بابا کی زندگی کی دو بڑی مصیبتیں آئی تو صحیح مگر زندگی کے بعد آئی۔ وہ کہتا ہے مولا وہ کون سی مصیبتیں؟ کہا پہلی مصیبت تو یہ تھی کہ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کسی کے سر سے چادریں چھینی جائیں۔ جزاکم اللہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا اس کے سامنے کسی کی چادر چھینی جائے، چادریں چھینی گئیں مگر میرے بابا کے زندگی کے بعد چھینی گئیں۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ میرا بابا نہیں چاہتا تھا کسی کی گردن کاٹی جائے، چند سروں کو چھوڑ کے گردنیں کاٹی گئیں لیکن میرے بابا کے زندگی کے بعد کاٹی گئی۔ پھر بڑا عجیب جملہ ہے، شام غریبہ آسمان کربلا نے کیا منظر دیکھا، حسین سارے لاشوں کو اٹھا کے لاتے اور خیمے میں سجا دیتے، جب سارے خیمے جل گئے سارے لاشیں زیر آسمان آ گئے تو پھر سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ لیلا کے سامنے اکبر کی گردن کاٹی گئی، فروا کے سامنے قاسم کی گردن کاٹی گئی۔ سید سجاد کہتے کہتے فرماتے ہیں دو مصیبتیں بابا کی زندگی کے بعد آئیں، مگر تو انصاف کر، میرا دادا زندہ تھا میری دادی کی پسلی ٹوٹ گئی، میرا دادا زندہ تھا دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کی۔ بس مصائب کے ایک دو جملے سن لو اور مجلس تمام ہے۔ شام کا وقت ہو چلا ہے، مغرب کی نماز پڑھو گے گھر چلے جاؤ گے، پر تمہیں معلوم ہے اس مجلس میں 3 بیٹیاں موجود ہیں، ایک نبی کی بیٹی، ایک علی کی بیٹی اور ایک حسین کی 4 سال کی بیٹی۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ اب میں تمہیں کیسے بیان کروں؟ علماء بیٹھے ہیں، میں ان سے سوال تو نہیں کر سکتا، ان سے گزارش کروں گا اگر انہوں نے کہیں پڑھا ہو تو مجھے ضرور بتائیں۔ کربلا سے جب قافلہ چلا ہے شام تک میں نے سجاد کو کچھ ڈھونڈتے نہیں دیکھا، نہ میں نے نہر ڈھونڈتے دیکھا، نہ میں نے کنواں ڈھونڈتے دیکھا، نہ میں نے تالاب ڈھونڈتے دیکھا، میں نے سجاد کو کچھ تلاش کرتے نہیں دیکھا، مگر تاریخ کہتی ہے سجاد باہر نکل کے ایک چیز ہمیشہ ڈھونڈتے کہ تھوڑا سا سایہ کہیں مل جائے۔ میں نے تو مجلس تمہارے درمیان پڑھ دی۔
میں نے تمہارا درمیان مجلس پڑھ دی. سجاد یہ ڈھونڈتے تھوڑا سا سایہ مل جائے. سجاد سایہ کیوں ڈھونڈتے؟ تاکہ سکینہ کو سونے کی جگہ مل جائے. مگر سجاد کو جب کہیں سونے کی جگہ نہیں ملتی تو جہاں اونٹ بیٹھتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے تھوڑا سا سایہ ہوتا ہے. اس سائے کے قریب مٹی رکھ کے اپنی بہن سے کہتے سکینہ سو جا. سکینہ دائیں سوتی، پھر بائیں سوتی، پھر اٹھ کے کہتی بھیا کان کے زخم سونے نہیں دیتے. جزاکم اللہ. بس آخری جملہ مصاحب کا اور مجلس تمام ہے. مجھے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے. مجھے تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے. اے بھائیو، اے میرے جوانوں، اپنی بہنوں کی حفاظت کیا کرو. جب ان بچیوں کی شادی ہو جایا کرے ان سے ملنے ضرور جایا کرو. تمہیں نہیں پتا جب بہن بھائی یا بھائی بہن کے پاس آتے ہیں تو یہ اس وقار کو عظمت ملتی ہے، اس درس کو جو تمہیں کربلا سے ملتا ہے. کربلا میں زینب جیسی بہن ہے، کربلا میں حسین جیسا بھائی ہے، کربلا میں ام کلثوم جیسی بہن ہے، کربلا میں عباس جیسا بھائی ہے، کربلا میں صغرا جیسی بہن ہے، کربلا کی تاریخ میں صغرا جیسی بہن، کربلا میں علی اکبر جیسا بھائی، کربلا میں سکینہ جیسی بہن، کربلا میں اصغر جیسا بھائی. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. میں بس بہن کی محبت کا ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں. تاریخ کہتی ہے اہل بیت رسالت میں ایک دن شدت سے پیاس کا غلبہ تھا. شدت سے پیاس تھی، گرمی اس دن بہت زیادہ تھی. سب نے پانی دیکھا، سب نے پانی دیکھا. ظالم پانی لے کے باہر آیا، سب کو پانی پلایا. لیکن جیسے ہی سکینہ آگے بڑھی ویسے ہی پانی پورا زمین پہ ڈال دیا. سکینہ نے پانی زمین پہ جاتے ہوئے دیکھا، ننھے ننھے ہاتھوں سے مٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا جو پانی میں تر تھا، دوڑ کے سجاد کے پاس لائی اور توق پہ رکھ کے کہتی بھیا میرا جگر اندر سے جل رہا ہے، تیرے توق سے جگر جل رہا ہے. بھیا میں اتنا ہی کر سکتی تھی. عجب نہیں سجاد نے کربلا دیکھا ہوگا. اے بابا سکینہ کو میرا اتنا خیال. ہائے کربلا، ہائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم انقلبون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین.